آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگ سکتے. باقی لوگ کو تو چھوڑو, سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے. جو شخص کیا ہم اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگ سکتے ہیں؟ پورا ویڈیو دیکھو. آپ مولانا بازو والے بہت ڈینجر ہے. اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں لینا. غوث سے مدد لینا شرک ہے, خواجہ سے مدد لینا شرک ہے, علی سے مدد لینا شرک ہے. صرف اللہ سے مدد لو. سب کا نقطہ اتحاد تمہارے ہاں جمع ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ بتاتے تو نہ تمہیں آدم علیہ السلام کی خبر تھی, نہ تمہیں نوح علیہ السلام کی خبر تھی, نہ تمہیں ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی خبریں تھی, نہ تمہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات معلوم تھے. قرآن جو کچھ بھی بیان ہوا ہے وہ مصطفیٰ کی زبان سے تو بیان ہوا ہے, میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زبان سے بیان ہوا ہے. میرے عزیزو, جو ہو چکا حضور اس کا بھی علم رکھتے ہیں, جو ہو چکا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کا بھی علم رکھتے ہیں, اس کی خبر رکھتے ہیں. اب بعد میں ہونے والا یہ بھی آپ کو معلوم ہے. ہر مسلمان کا عقیدہ ہے قیامت آنے والی ہے یا نہیں؟ اگر انکار کرو گے تو اسلام سے نکل جاؤ گے. قیامت کیسے آئے گی اس کا پورا نقشہ بھی معلوم ہے. کیسے آئے گی آپ نے علماء سے سنا ہوگا, کتابوں میں پڑھا ہوگا. قیامت کے قریب کیا کیا حالات ہوں گے, نشانیاں کیا کیا ہیں, یہ سب چیزیں بتائی گئی. یاجوج ماجوج آئیں گے, دجال نکلے گا, سورج پچھم سے نکلے گا, دابت الارض آئے گا, یہ بڑی بڑی نشانیاں. عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے, امام مہدی کا ظہور ہوگا, یہ بڑی بڑی نشانیاں. اور اس کے بعد ایک دن ایسا آئے گا کہ سور پھونکا جائے گا. یہ اسرافیل علیہ السلام کے ہاتھ میں ابھی سور ہے, فرشتے ہیں, اور وہ باجے کی شکل کی ایک چیز ہے, اس سے آواز دھیرے دھیرے نکلے گی, اس کے بعد پھیلتی جائے گی, نہایت تیز ہو جائے گی. اسی آواز کے دھماکے سے پوری دنیا کا اختتام ہوگا. پھر سورج چاند ٹکرا دیے جائیں گے, تارے پھٹ جائیں گے, زمین اڑا دی جائے گی, پہاڑ روئی کے گالے کی طرح اڑ رہے ہوں گے. پھر میدان قیامت قائم کیا جائے گا. قیامت آئے گی. اتنا سارا ڈیٹیل یہ کس نے بتایا آپ کو؟ یہ کون بتایا ہے؟ اگر رسول پاک آنے والی خبروں کو نہیں جانتے تھے تو پھر قیامت کی خبر کبھی نہیں دیتے. اس کا مطلب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر روز قیامت تک جو سور پھونکا جائے گا کائنات کی ہر چیز سے واقف تھے. ہر مر چکا ہے, ہم انہیں عزت کرتے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں, ان سے پیار کرتے ہیں, لیکن ان کی پوجا نہیں کرتے, ان کی عبادت نہیں کرتے. عبادت صرف اللہ کی ہے. نبی جو لفظ ہے یہ کسی بھی دنیا کی ڈکشنری میں جا کر اٹھاؤ, عربک لفظ ہے. یہ نبی عربک ورڈ ہے. اس کا ترجمہ کہیں سے بھی جا کر کے آپ دیکھیں, نبی کا معنی ہوتا ہے غیب کی خبر دینے والا. غیب کی خبر دینے والا, اس کا ڈیفینیشن یہ ہے. اگر وہ غیب کی خبریں نہ دے تو پھر نبی کیسا؟ وہ لفظ ہی اس کے اوپر سوٹ نہیں کرے گا اگر وہ غیب کی خبر نہیں جانتے ہوں. غیب کی خبر سے مراد کیا ہے میرے عزیزو؟ جو ظاہر ہے ہم اس کو کہتے ہیں ظاہری خبر, اور غیب میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. زمینوں کا علم, آسمانوں کا علم, تمہارے نسب کا علم, تمہارے دلوں کے اندر چھپے ہوئے رازوں کا علم, تمہارے گھروں میں موجود خبروں کا علم, بہت ساری چیزیں آتی ہیں. یہ سب غیب میں آتی ہیں. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن کہہ رہا ہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں تمہیں وہ سب چیزوں کی بات بتا دوں گا, خبر دے دوں گا جو کچھ تم اپنے گھروں میں بیٹھ کر کھاتے ہو اور جو کچھ تم جمع کرتے ہو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام. ان کی زبان میں قرآن بیان کر رہا ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام ان تمام چیزوں کی خبر دیتے تھے جو لوگ اپنے گھروں میں کھاتے ہیں, جو لوگ اپنے گھروں میں جمع کرتے ہیں. جب بنی اسرائیل کے نبی عیسیٰ علیہ السلام گھروں میں موجود کھانوں کی خبر دے سکتے ہیں, سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوری امت کی خبر نہیں رکھ سکتے؟ رمضان کا مہینہ ہوتے ہی رسید بک لے کے نکل گیا مولانا. بولا غوث سے نکو منگو, خواجہ سے نکو منگو, علی سے نکو منگو, حسین سے نکو منگو. رجب بولا شعبان, رمضان میں خود ہی رسید لے کے سیٹ کرنے آ گیا. تو وہ سیٹ صاحب اپنے مرید تھے, عاشق اپنے. انہوں نے بولے مول صاحب کئی کے لیے آئے؟ 300 بچے ہیں مدرسے میں, کیا کر رہے ہیں لوگ؟ حافظ قرآن بن رہے ہیں, عالم دین بن رہے ہیں. ویری گڈ, بہت اچھے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں 300 کے کھانے کا انتظام کر رہا ہوں اللہ کے لیے, اللہ کے لیے, بس اللہ 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 کے لیے. ویری گڈ, بہت اچھے. بولے مول صاحب وہ 300 کے 300 کس کے بندے ہیں؟ بولے اللہ کے. کھلانے کی ذمہ داری کون ہے؟ رزاق کون ہے؟ بولے اللہ. پھر تو رسید بک کچھ چھپایا؟ پوچھے. رمضان میں تو رسید چھاپ لے کے سیٹ سے منگنے آ گیا.
اللہ کے بندے ہیں, اللہ کھلا لیتا, تو کہیں کو ٹینشن لے رہا. بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ بولو نا جی زور سے, آئی تو ذرا. سبحان اللہ. پھر تو یہ اب بندوں سے منگ رہا نا, رہے بھائی تو پیسے مدرسہ چلانے, مدرسہ دین کا کام, مدرسہ چلانا دین کا کام, حافظ قرآن بنانا دین کا کام, عالم دین بنانا دین کا کام, تو دین کا ذمہ دار اللہ کر لیتا, تو کہیں کو ملا. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر, مشکل کشا, حاجت روا, مختار کل سب چیزیں بنا دیا. جب ان سے سوالات پوچھے جاتے ہیں کہ بھائی پھر اللہ کو کب پکاریں, نبی کو کب پکاریں, کون سی دعا اللہ سے مانگیں, جب اللہ نے سارے اختیارات نبی کو دے دیے ہیں تو پھر نبی سے ہی مانگ لیں, یہاں آ کے یہ کیا ہو جاتے ہیں, کنفیوز. قرآن تو 2 اور 2 4 کی طرح کہتا ہے میں نے کسی کو بھی کسی بھی قسم کے اختیارات نہیں دیے, سارے اختیارات کس کے پاس ہیں, میرے پاس. لہذا نہ پیغمبر سے مانگو, نہ فرشتوں سے مانگو, نہ بزرگوں سے مانگو, نہ قبروں سے مانگو, دینے والا کون ہے, میں. یہ عقیدہ 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہے, اس میں کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہیں. اس سے ہٹیں گے تو ایک جنگل ہے. پھر وہ کہتے ہیں جب پولیس سے مدد مانگنا جائز ہے تو پیغمبر سے مانگنا جائز کیوں نہیں؟ بھائی پولیس سے مدد اور طرح کی مانگی جاتی ہے, وہ اسباب کی دنیا میں مدد ہے. وہ ہم اسباب سے ہٹ کے مدد کی بات کر رہے ہیں. اسباب والی مدد تو میں آپ سے بھی پانی لے کر آؤ, یہ کرو وہ کرو, یہ تو اسباب سے ہٹ کے ایسی مدد جس کی لاجک نہیں ہے. اللہ کچھ کرنے میں کسی لاجک کا محتاج نہیں ہے. وہ سب کچھ زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد دے سکتا ہے. اب زکریا علیہ السلام, کوئی آدمی بوڑھا ہو, بیوی بانجھ ہو, اور وہ کسی سے جا کے اولاد مانگے, وہ کافر ہو جائے گا؟ آپ کہیں گے کہ نبی علیہ السلام سے مانگنا ہے نا, نبی علیہ السلام ہمیں ایاک نعبد و ایاک نستعین سکھا کے گئے ہیں, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث سکھا کے گئے ہیں. ہم نبی علیہ السلام کے پکارنے کو گستاخی سمجھ کہ نہیں, جب نبی علیہ السلام نے نہیں تعلیم فرمایا ہم نہیں کریں گے. نبی علیہ السلام نے کہاں فرمایا کہ میری قبر پہ آ کے مجھ سے مانگو؟ یہ جتنی باتیں پیش کرتے ہیں تو آپ کی مبارک زندگی سے ہیں. کوئی ٹوٹی ہوئی پنڈلی لے کے آ گیا, چلیں ادھر ہی آ جائے. صحیح بخاری میں ہے, بڑی لمبی حدیث ہے, الٹیمیٹلی ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹتی ہے, وہ نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں, نبی علیہ السلام اپنا مبارک ہاتھ پھیرتے ہیں, وہ کہتے ہیں میری پنڈلی اس طرح ہوگی کبھی ٹوٹی نہیں تھی. کہتے ہیں دیکھیں صحابہ تو نبی سے ہی مانگتے تھے. ہم کہتے ہیں نبی علیہ السلام ابھی مسجد نبی میں موجود ہوں, ہمارا کوئی مسئلہ ہم لے کے پہنچ جائیں گے. اس سے آپ مبارک زندگی کے بعد قبر پہ جا کے مانگنا کیسے ثابت کر دیتے ہیں؟ میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبر مبارک پہ جا کے مانگنا, وہ کیسے ثابت ہو جائے گا؟ کہتے ہیں جی جب وہ ثابت ہو گیا تو نبی علیہ السلام زندہ ہیں تو زندہ سے جا سکتے ہیں. یار وہ آخرت کی زندگی میں نبیوں کے ذریعے معجزات ظاہر ہوتے ہیں, وہ لادا معاملہ, اور نبی جب دنیا میں ہوتے ہیں. لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ. حضور نے فرمایا کہ اگر تمہیں جوتا باندھنے کا تسمہ درکار ہو تب بھی اللہ سے مانگو, کسی کے سامنے سوال کا جو ہاتھ جو ہے وہ دراز نہ کرو. اللہ نے تمہیں ایک عزت نفس دی ہے, اس عزت نفس کو ڈھیلا نہ بناؤ, کسی کے سامنے جو ہے اپنا ہاتھ پھیلا دینا, اپنی عزت نفس جو ہے تو ختم کر دینا ہے, مت مانگو کسی سے کچھ. لیکن یہ کہ ٹھیک ہے دنیا میں کام چلتا ہے. حضور کا شکی شان تو یہ تھی کہ اگر آپ سواری پر ہوتے تھے اور آپ کی چھڑی گر گئی تو سواری کو بٹھا کے اسے اتر کر چھڑی خود اٹھاتے تھے. آپ کسی اپنے ساتھی سے یہ نہیں کہتے تھے کہ میری چھڑی پکڑا دو مجھے. آپ کی تو غیرت کا عالم جو ہے وہ بہت بلند تھا, بہت بلند تھا, بہت بلند. میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا اگر کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچے, آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں پکار سکتے, محمد رسول اللہ کو نہیں پکار سکتے. اور واقعہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کو تو پکارا بھی نہیں جاتا, پکارتے لوگ ہیں زیادہ حضرت علی کو, یا علی مدد. شرک. دیکھیے سب سے بات نقطے کی بتا دوں آپ کو, فرشتے کو تو ہم مانتے ہیں نا, حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح ہے یا نہیں ہے, سنتی ہے نہیں ہے, حاضر ہے کہ نہیں ہے, ناظر ہے کہ نہیں ہے, 100 اختلاف ہو جائیں گے. اختلافات کی تو گنجائش ہے نا. فرشتہ ہے یا نہیں ہے؟ وہ تو فرشتہ تو ہے, آپ کے دونوں کندھوں پہ بیٹھا ہوا. کرامن کاتبین ہے کہ نہیں ہے؟ یرسل علیکم حفظہ, آپ کے جو باڈی گارڈ اللہ فرشتہ نہیں بھیجتا. لیکن آپ فرشتے سے بھی نہیں کہہ سکتے کہ میرا یہ کام کرو. منگوایا رب نے 2 سے, اور یہ دونوں خدا نہیں ہے. رب نے کہا استعینوا, استعانت چاہو, مدد مانگو, بالصبر والصلاۃ. نہ صبر خدا ہے نہ نماز خدا. اب خدا ہی غیر خدا سے مدد منگوائے تو جماعت کو خراب کیوں لگ رہا ہے؟ اللہ ہی غیر اللہ سے مدد مانگنے کو حکم دے رہا ہے, استعینوا آدیش ہے. تو کوئی تو وجہ ہوگی, صبر سے مدد مانگو, نماز سے مدد مانگو, کوئی تو وجہ ہوگی. ہاں ہے, دونوں اللہ کو پسند ہے, دونوں اللہ کو محبوب ہے, پسند ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن حکم دے رہا ہے اللہ کی پسند سے مدد مانگو. تو خالی صبر پسند ہے, نماز پسند ہے, نبیین پسند نہیں, صدیقین پسند نہیں, شہداء پسند نہیں, ارے بغداد کا غوث بھی پسند ہے, اجمیر کا خواجہ بھی پسند ہے.